بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1907 میں ڈی ایس پی صدر تھا بہاول نگر، تو میرے پاس ایس ایچ او تھا محمد اسلم صابر، مدرسہ میں ایس ایچ او لگا ہوا تھا، جو آج کل ڈی ایس پی لیاقت پور پہ ہیں۔ اس نے مغویہ کی برآمدی کے لیے صدر پاک پتن کے علاقے میں ریڈ کیا۔ مناسب معقول نفری تھی، ایلیٹ کی گاڑی بھی تھی۔ آگے جہاں انہوں نے صدر پاک پتن کے علاقے میں ریڈ کیا، وہ ملزمان کوئی ہارڈ کرمنل تھے، وہ تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جو ہی وہ دیواریں پھیلان کے اندر گئے تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ وہ فائرنگ کے تبادلے میں ہمارا ایک حوالدار جاوید اقبال، جو کہ ادھر تھانہ مدرسہ میں تعینات تھا، ڈونگا بونگا کے رہنے والا، وہ شہید ہو گیا۔ اور اس کو شہید کرنے کے بعد یہ خود اسلم صابر شدید زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گیا ادھر۔ اور اسلم وہ شہید ہیڈ کانسٹیبل کی، وہ جو ڈاکو ہیں، وہ سرکاری کلاشن کو لے کے، اور ریڈ ہمارا ناکام ہو گیا، وہ چلے گئے۔ بہت واویلا ہوا۔ آئی جی صاحب احمد نسیم تھے، انہوں نے بہت سیریس اس واقعے کو لیا۔ انہیں کہ جی میں ڈی ایس پی سفر کرے گا اگر یہ ملزمان نہ پکڑے گئے تو۔ ہم نے کوشش کی، ہمارے ساتھ ادھر اس ٹائم مل گیا مرحوم جہاں منظور پرویز جتوئی تھا، اور اپنا رانا علی اکبر مرحوم، یہ ساتھ ریڈنگ پارٹی میں بعد میں شامل ہو گئے۔ ادھر موقع پہ گئے، موقع سے ہم نے ادھر سے کلو چلایا کہ وہ ملزمان 4 یا 5 تھے غالباً، تو وہ کس طرف جا سکتے ہیں۔ مختلف راستوں سے، مختلف پلوں سے، جو دریا کے پل ہیں، جو نہر ہیں، وہاں معلومات کرتے ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ 3-4 ریڈنگ پارٹیاں بنائی۔ مجھے انہوں نے زخمیوں کے دیکھ بھال کے لگایا، میں نے ان کو دیکھ بھال کے ایڈمٹ کرایا۔ ایک پارٹی ان کے پیچھے چلے گئی، ایک پارٹی میکلوڈ گنج منجن آباد کی طرف سے، ادھر اس وقت ڈی ایس پی خالد مسعود بھٹی ڈی ایس پی منجن آباد تھے، وہ اپنی ریڈنگ پارٹی لے کے مختلف راستوں سے وہ انہوں نے ناکے لگا لیے۔ وہ ہماری مشترکہ ایفرٹ سے ہمیں وہ تھوڑا سا ملزمان کا سراغ ملتے تو وہ ایک گھر تھا میکلوڈ گنج کے علاقے میں دریا کے ساتھ، تو وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ اس گھر میں اندر ہیں۔ تو وہ انہوں نے جو نفری موجود تھی، تو ان کا اور ملزمان کا دوبارہ وہاں مقابلہ شروع ہو گیا۔ وہ انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ وہ سنگل فائر کر رہے تھے، اور ہمارے ملازمان برسٹ مار رہے تھے۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ ہم شام تک ان کو مقابلے میں الجھائے رکھیں، اور جب اندھیرا ہوگا تو ہم نکل جائیں گے۔ ادھر پھر میں زخمیوں کو دیکھ بھال کرا کے ان کو لے کے ادھر آ کے بہاول نگر میں ایڈمٹ کرایا اسلم صابر کو۔ تو پھر ان کا ایمونیشن ختم ہوا، تو میں نے پولیس لائن سے ایلیٹ کی مزید نفری اور ایمونیشن لے کے، تو میں بھی مقابلے والی جگہ پہ روانہ ہو گیا مزید نئی کمک لے کے۔ تو وہ مقابلہ وہاں جاری تھا، تو بڑی شدید فائرنگ ہو رہی تھی دونوں طرف، ملزمان کی بھی اور ہماری پولیس کی بھی، بڑا اندھا دھند۔ تو جو اس دوران ہمارے شہید جو ہمارا ہیڈ کانسٹیبل تھا، اس کی تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، اور وہ اس کا ڈیڈ باڈی پولیس لائن میں جنازے کے لیے آ چکی تھی۔ تو ہم نے ان کو جا کے، جو ہماری تازہ کمک تھی ایلیٹ فورس کی، اور میرے ساتھ ایمونیشن تھا کافی سارا، میں تعداد میں لے کے گیا ہوا تھا، وہ بھی ان کو تقسیم کیا دوبارہ، جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ اور ایلیٹ کے جو میرے ساتھ جوان تھے، انہوں نے دیواروں پہ چڑھ کے تو وہ انہوں نے بڑی بہادری سے، ہم دیواروں کے ساتھ، ہم نے ہر ایک نے پوزیشنیں لی ہوئی تھی، چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تو وہ انہوں نے 1-2 ملازم چھت پہ چڑھ کے، تو انہوں نے اس ملزمان کے ساتھ جیسے وہ فائر کر رہے تھے، ایسے چڑھتے تھے پولیس ملازمان پر فائر کرنے کے لیے، تو انہوں نے پیچھے سے ان پہ فائر کر کے چاروں کو ادھر جہنم واصل کیا۔ اور اس وقت جب فائرنگ اس طرف سے بند ہو گئی، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ 4 یا 5 ملزمان تھے، وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، کافی دیر فائرنگ نہ ہوئی۔ تو ان کی ڈیڈ باڈیاں وہاں کھڑی تھیں۔ ہمارے خالد بھٹی بھی تھے ڈی ایس پی منجن آباد، میرے ساتھ بھی فورس تھی، کافی سارے، تقریباً پورے ضلع کی فورس تھی۔ تو وہ جذبہ
میں نے دیکھا اس دن جب ڈاکو مرے ہوئے تھے تو وہ اتنے نعرے لگائے انہوں نے اور اپنا نعرہ تکبیر کے اور خوشی کا اظہار کیا کہ ہمارے ایک اس نے جوان کو شہید کیا ہے اور ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس دوران میں نے فون کیا، جنازہ ہو رہا تھا ہمارے مرحوم ہیڈ کانسٹیبل جاوید اقبال کا۔ میں نے کہا جی جنازہ روک دیں تو میری بات کرائیں ڈی پی او سے۔ ڈی پی او پریشان ہو گیا ظفر بخاری کہ یہ جنازے کو کیوں رکوا رہا ہے ڈی ایس پی صدر۔ تو میں نے پھر اس سے بات کی موبائل پہ سائٹ پہ کھڑا ہو کے، میں نے کہا جی آپ جنازے سے پہلے اعلان کریں کہ جنہوں نے ہمارے اس پولیس ملازم کو شہید کیا ہے ہم نے انہیں جہنم واصل کر دیا ہے، اور اس سے ایک سرکاری کلاشن کوف بھی ریکور ہو چکی ہے، اور یہ پہلے آپ جنازے میں اعلان کریں پھر جنازہ پڑھوائیں۔ تو وہ انہوں نے آ کے جنازے میں پہلے اعلان کیا کہ وہ ہمارا جو یہ شہید پڑا ہوا ہے سامنے جاوید اقبال ہیڈ کانسٹیبل، اس کے جو ملزمان ہیں ہماری فورس نے ان کو جہنم واصل کر دیا ہے، اور اب ہم یہ افسوس کا مقام بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ ہم جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس کو جنازہ ہوا، اور اس کے بعد اس کے آبائی گاؤں ہے ڈونگے بونگے کے علاقے میں، وہاں بھی جنازہ ہوا۔ یہ میرا ایک زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے جس میں ہمیں شہید کانسٹیبل کو جنازے سے پہلے ہم نے ملزمان کو جہنم واصل کیا، اور ایک مثال بنائی کہ یہ اگر آدمی ٹیم ورک کے طور پہ پورا ضلع سچے دل سے کام کرے تو یہ کامیابی اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ خدا حافظ۔